السلام علیکم جی. میرا ایک تھیسس رہا ہے اور میں چونکہ صحافت کا عامل بھی ہوں اور استاد بھی ہوں، تو میں اپنے طلباء کو اکثر یہ بتایا کرتا ہوں کہ پاکستان کا میڈیا وہ واحد میڈیا ہے جس کے اندر تمام ہمسایہ ممالک کی انویسٹمنٹ ہے، اور اس کے کئی ڈائنامکس ہیں، لیکن آج کا یہ موضوع نہیں ہے. آج کا موضوع جو ہے وہ بڑا انٹرسٹنگ ہے. یہ جو مختلف سیاسی جو لوگ ہیں، ان سے جو حماقتیں ہو رہی ہیں اور ان کی باتوں کے اور مطالب نکالے جا رہے ہیں، اس مطالب کے پیچھے کیا سائنس ہے؟ یہ مطالب نکلتے کیسے، نکالے کیسے جا رہے ہیں؟ ٹھیک ہے نا. جن کو پریس ریلیز نہیں لکھنی آتی ہے ایک، وہ مطالب نکالنے میں بڑے ماسٹر ہیں. اور ریزن کیا ہے یہ میں آج آپ کو عرض کرنے کی کوشش کروں گا. میں نارملی اپنے ٹاپک کو شروع میں اسپیل آؤٹ نہیں کرتا مختلف لوگوں کی طرح، جی آج میں آپ کو اس خبر پہ یہ بتاؤں گا. نہیں، میں گفتگو کرتا ہوں. تو ایک اعلیٰ لیول کی میٹنگ تھی جی، اس میں ایک دو غیر ملکی لوگ بھی بیٹھے ہوئے تھے، اور ان بات ہو رہی تھی کہ پاکستانی میڈیا کے اندر جو ہے وہ ہماری بیشنگ کیوں ہوتی ہے. تو میں نے انہیں عرض کیا کہ دیکھیے، بیشنگ ہونے کی وجہ یہ ہے کہ آپ لوگوں نے پاکستان کے میڈیا، آپ نے پاکستان میں تو اتنی بڑی انویسٹمنٹ کر دی، لیکن پاکستان کے میڈیا پہ انویسٹمنٹ نہیں کی، اور ہر ملک نے کر رکھی ہے. پھر میں نے بتایا ایران، انڈیا، ٹھیک ہے، اور ایون افغانستان، ٹھیک ہے، انہوں نے اور امریکنز نے، اور یہ انہوں نے کیسے کیسے کن کن میڈیا ہاؤس میں کس طرح سے انویسٹمنٹ کر رکھی ہے کہ جو سامنے بیٹھا ہوا ہے پاکستانی سیٹ، وہ تو کرایہ دار ہے، ذاتی مکان تھوڑی ہے. وہ تو بیچارہ فرنٹ مین ہے، پیچھے سے انویسٹمنٹ کہیں اور سے آئی ہے. تو جہاں سے انویسٹمنٹ آتی ہے وہاں سے نیریٹو بھی آتا ہے. تو انہوں نے کہا اچھا، وہ جی کوئی رپورٹ لکھنے آئے تھے، وہ کوئی رپورٹ لکھی گئی، پھر ان کی حکومت نے جو ہے وہ کوئی 50-60 ملین ڈالر کی نا کچھ انویسٹمنٹ بھی کی. تو چترول پھر بھی نہیں رکی. تو انہوں نے مجھے ایک ای میل لکھی کہ جناب یہ جو ہے یہ آپ نے جو کہا ہے تھا اس کے مطابق نتائج تو نہیں آئے. تو میں نے کہا پیسے دین لگے کہ بندے ویگ لینے سڑنا کہ کون کھلوتا ہے، کوئی جعلی تو نہیں کھڑا کرتا. انہوں نے ایک جعلی ریٹائر کھڑا کر دیتا ہے. جعلی ریٹائر کھڑا کر کے تھوڑے کو 55 ملین ڈالر کا تھوکلا آ گئے نے. یہ میری ای میل پکڑی گئی جی کسی لیول کے اوپر، اور رپورٹ ہوئی، اور مجھے کہا گیا کہ تمہارے اٹھائے جانے کے اندر یہ بھی تھی کہ آپ غیر محتاط گفتگو کر رہے تھے. تو میں نے کہا کہ آج کی ڈیٹ تک تو وہ دوست ملک جو ہے وہ ہمارا دوست ہوتا ہے، تو دشمن تو ڈکلیئر نہیں ہوا. تو نہیں، یہ قومی راز. میں نے کہا قومی راز کون سے تھے؟ تو خیر، لیکن یہ ہے کہ وہ سامنے ایک ایف ای جی کھڑی کر کے، پتلا کھڑا کر کے ان سے 60 ارب ڈالر اینٹ لیے گئے. تو میں نے ایسے ہی چلتے چلتے کہا، میں نے کہا آپ سے یہ کام نہیں ہو سکنا، آپ سپیس بائی کریں اور ٹائم بائی کریں، ٹھیک ہے، اپنی مدافعت کے لیے. تو پھر جس سپیس بائی بھی بڑا احمقانہ طریقے سے ہوا. جنگل نیوز کے اندر 4 صفحے ہفتے کے ہفتے چھپ جایا کرتے تھے، اگر آپ کو یاد ہو، اگر آپ میں سے کوئی اخبارات، ٹھیک ہے. تو سمجھ آؤ نا کھیڑا سے. پچھلے دنوں یہی بات جو ہے وہ ایک دوست نے پوچھی، جو کہ ایک بہت بڑے ہمارے دوست، اب تو نہیں رہے دوست، لیکن بہت بڑے سابقہ عربی دوست، عربی ملک کے ایک میڈیا ہاؤس سے منسلک تھے. تو انہوں نے کہا کہ اس حوالے سے میرے سے رپورٹ مانگی گئی ہے. میں کہا اسے میرے سامنے لا کے بٹھا، یا مجھے بلا لے، میں اسلام آباد آ کے اس کے سامنے بیٹھ گیا. نہیں، بڑی ہائیلی سیکرٹ ہے. تو اسپیشلی آیا بیچارہ اسلام آباد سے فلائی کر کے مجھے یہ ان پٹ لینے کے لیے. تو میں نے اس سے عرض کیا کہ بنیادی طور پہ انہوں نے بھی جو انویسٹمنٹ کی تھی وہ ایک مذہبی ٹی وی کے اوپر کی تھی، اپنے ایک، ٹھیک ہے، سمجھ جاؤ نا، پیغام ٹی وی. تو میں نے کہا ان کو کسی احمق نے یہ نہیں بتایا کہ پیغام ٹی وی بیچارہ کہاں آتا ہے، لیکن وہ مسلسل اس میں پیسے تو نہیں جا رہے. ٹھیک. تو انہوں نے کہا کہ اچھا. میں نے کہا ٹی وی جو ہے وہ ریلیونٹ ہو گیا، ٹی وی کی طرف نہ جائیں. پھر کہاں جائیں؟ ویب سائٹ کی طرف جائیں. ٹھیک.
وہ بندہ ہمارا ان پٹ لے کے چلا گیا جی. اس کے بعد پھر اردو نیوز سے لے کے انڈیپینڈنٹ اردو اور پتہ نہیں ایک اور ویب سائٹیں لانچ ہو گئی, اور ویب سائٹوں کے اندر پھر وہی حماقت ہوئی جو پہلے دوست ملک نے کی تھی, کہ حماقت ہوئی کہ بندے جی وہ ریکمینڈ کریں گے. تو انہوں نے بندے کون سے ریکمینڈ کیے؟ انویسٹمنٹ عرب ملک کی, اور سارے 34 میں سے 28 بندے جو ہے وہ ایرانی نسل بھرتی, میرا مطلب ایرانی حامی جو تھے وہ بھرتی کر دیے گئے. تو اس نے پھر بیانیے کی جنگ کیا لڑنی تھی عرب ممالک کے بیاف کے اوپر, وہ تو الٹا عربوں کو گالیاں پڑوانے کے اندر اور اضافہ ہوا نا. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو بھی یہ دونوں کیسز میں نے اس لیے ڈسکس کیے, تیسرا کیس میں اس لیے ڈسکس نہیں کر رہا کہ میں وہ تو ادارے دے اندر بیٹھا ہوا. اچھا, ادارے کے صاحبان کو پتا تھا کہ جی ہم نے کسی کو پتہ نہیں لگنے دیا, سانوں نہیں پتا کہ پیسے کتوں آ رہے سن. تو تیسری مثال میں اس لیے نہیں دوں گا چونکہ ان 3-4 اداروں کے اندر مجھے کوئی لفٹ نہیں کرائی گئی, تو لہذا میں آزادی اظہار کا بہت بڑا چیمپئن ہوں. تو پاکستان کے اندر سول ڈسٹریبیوشن ایجنٹ ایک ہی تھا اور ایک ہی ہے, ٹھیک ہے. وہ سارے جتنی بھی کمپنی آتی ہیں انہوں نے مال لوکل مارکیٹ میں ایک ہی سول ڈسٹریبیوشن ایجنٹ کے ذریعے بیچنا ہوتا ہے. یہ گفتگو جو ہے یہ میں نے آپ سے کیوں کی ہے؟ یہ میں نے اس لیے کی ہے کہ گزشتہ کچھ دنوں سے ڈسٹارشن فیکٹ کا ایک بڑا باریک کام ہو رہا ہے, ٹھیک. میں آپ سے ہمیشہ کہا کرتا ہوں کہ میڈیا کی مجبوریاں ہیں. میر شکیل الرحمان صاحب کی رہائی جو ہے اس کی قیمت ابھی 2, 3, 4, 5, 6 ماہ تک جو ہے وہ جیو نے ادا کرنی ہے, اور وہ یہی ہے کہ وہ سر جھکا کے یس سر یس سر یس سر کرتا جائے گا. میں اور میر شکیل الرحمان صاحب ایک مقدمے میں شریک ملزم تھے, ٹھیک ہے. میری سٹوری تھی, شکیل الرحمان صاحب کو تل دیا, انہوں نے پکڑ کے بلا لیا رگڑا دینے کے لیے. میری خبر تھی, خبر غلط نہیں تھی, میں اپنے ایک ویلاگ میں عرض کر چکا ہوں. تو وہاں پہ میر شکیل الرحمان صاحب جو تھے وہ چونکہ ہر کام وقت پہ کرنے کے عادی تھے, تو عدالت کا وقت 8 بجے تھا, تو وہ 7:45 بجے پہنچ گئے. اب میرے بیک آف دا مائنڈ کے اندر ایک بات تھی کہ وہ وقت کے بہت پابند ہیں, تو آئی واز دا اونلی پرسن ٹو ریسیو ہم ان دا کورٹ. اور وہاں پہ پھر ظاہر ہے پھر آپ کو اکیلے میں ایکسکلوسیو گفتگو کرنے کا موقع مل جاتا ہے نا. جو ان کا پرسنل سٹاف ہے وہ کوئی 8:30 بجے آ رہا ہے, کوئی 9 بجے آ رہا ہے, تو اتنی دیر میں ہم جو تھے وہ بیٹھ گئے. اور وہاں پہ جو گفتگو ہوئی وہ اس پورے جو سین کو سمجھنے میں کے اندر میری مدد کرتی ہے. تو خیر میر شکیل الرحمان صاحب نے اس وقت کہا تھا مجھے کہ دیکھیے ہمیں جب مار پڑتی ہے تو ہم جھک جاتے ہیں, سر جھکا لیتے ہیں, بلکہ رکوع میں چلے جاتے ہیں, ٹھیک ہے. اور ہم کہتے ہیں کہ مار لو بھائی جتنا مارنا ہے. تو جیسے جیسے اس وقت وہ ایم کیو ایم کے حوالے سے بڑا زور تھا, اور جانور جیو جو تھا وہ ٹوٹل ایم کیو ایم کے قبضے میں چلا گیا ہوا تھا, اور جو وہ کہتے تھے پورے پاکستان میں وہی چھپتا تھا. تو کہتے ہیں ہم جھک جاتے ہیں, اور کتنی کہ دیر ظلم و استبداد اپنا پنجہ رکھ سکتا ہے. تو پھر ہم آہستہ 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 اٹھنا شروع کرتے ہیں, اور جب پھر ہم اٹھتے ہیں تو پھر وہ پارٹی نہیں ہوتی, وہ غائب ہو چکی ہوتی ہے پاکستان کے سیاسی منظرنامے سے, یا پاکستان کی تاریخ سے بھی غائب ہو جاتی ہے. تو ہم اس وقت حالت رکوع میں ہیں. تو اس لیے آپ جو ہے اسی حوالے سے میری بہت ساری خبریں اس اخبار میں اس لیے نہ چھپ سکیں کہ ادھر تکلیف بہت ہونے کا ڈر تھا, خدشہ تھا. وہی جو تھا دور بعد میں میڈیا کے اوپر بھی آیا, جب پاکستان کے تمام ٹی وی چینل جو تھے وہ الطاف بھائی کو لائیو دکھا رہے ہوتے تھے, ٹھیک ہو. اور میرے جیسا جرنلسٹ خوش ہوتا تھا کہ یار ایکسپوز ہونے دینا ان کو. خیر اینی ہاؤ, یہ جنگ گروپ ابھی وہ والی قیمت بھی ادا کرے گا. تو لہذا پھر ایز اے صارف نیوز کنزیومر یا خبر کے ایک صارف کے طور پہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ حقائق کہاں سے لیں. ہم آپ کو کہتے ہیں جی آپ سوشل میڈیا پہ چلے جائیں, ویب سائٹیں بھی ان کی ہو گئیں. اچھا, انٹرویو ہوتا ہے بلاول کا, آپ پورا انٹرویو سن جائیے, وہ مطلب ہی نہیں اس میں سے نکل رہا جو نکالا جا رہا ہے. آپ مریم نواز شریف کا انٹرویو سن جائیے, وہ مطلب ہی نہیں اس میں سے نکل رہا جو اس میں سے نکالا جا رہا. تو پھر ہو کیا رہا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی ٹوسٹنگ ہو رہی ہے, الفاظ کو کوئی نئے معنی پہنائے جا رہے ہیں, اور سوشل میڈیا پہ تو پھر رن آف دا مل چل رہا ہوتا ہے نا. تو کوئی یہ کام ہو رہا ہے. مجھے یاد ہے گزشتہ سردیوں کی بات ہے,
مجھے وائس آف امریکہ نے فون لائن پہ لیا. تو فون لائن کے اوپر اس پروگرام میں پہلے شریک تھے حسن عسکری صاحب, کیئر ٹیکر چیف منسٹر پی ٹی آئی کے نامزد, ٹھیک ہے, آج بھی وہ پی ٹی آئی کے حامی ہیں اور وہ بیٹھ کے پی ٹی آئی کا دفاع کرتے ہیں باقاعدہ ایک ٹی وی چینل کے اوپر بیٹھ کے, اور ہفتے میں وہ میرے خیال 3 دن پروگرام میں بیٹھ کے باقاعدہ دھڑلے سے دفاع کرتے ہیں. دوسرا ایک پی ٹی آئی کے منسٹر, ٹھیک ہے, فیڈرل کیپٹل سے. تیسرا ایک وہ این جی او جس نے پی ٹی آئی کی کمپین کو فنانس کیا تھا. 3 بندے بیٹھے ہوئے تھے. تو مجھے لیٹ میں پروگرام میں ملایا گیا اور کہا گیا جی یہاں پہ بیٹھے ہوئے حاضرین میں یہ اتفاق ہو گیا. تو اس کے بعد میں نے کہا جی حاضرین میں بیٹھ کے اتفاق ہو گیا تو پھر آپ نے مجھے کیوں لیا کباب میں ہڈی کے طور پہ؟ آپ اسی اتفاق کو اپنے ناظرین سامعین تک پہنچا دیں, کیونکہ یہ صاحب جو ہے یہ منسٹر چیف منسٹر پی ٹی آئی کے نامزد, یہ پی ٹی آئی کے موجودہ منسٹر, وہ پی ٹی آئی کے فنانسر. تو مجھے کیوں لیا آپ نے درمیان میں ایسے کباب میں ہڈی بنانے کے لیے؟ بہت تکلیف ہوئی نیوز اینکر کو بھی, لیکن وہ چونکہ لائیو پروگرام تھا آن ایئر چلا گیا, ٹھیک ہے نا, اس نے ہم نے اپنا کام کر لیا تھا. میں نے کہا حکومت کے خلاف کیس ہے اور اس میں آپ نے 3 حکومتی ارکان میں رکھا ہے. نہیں یہ حکومت کہاں ہے, یہ تو این جی او ہے. میں کہا این جی او ہے, اس نے فلاں جگہ کے اوپر حکومت, وہ نہیں, وہ ہم تو ٹاپک کے اوپر ٹاپک ٹو ٹاپک ہم حکومت کی سپورٹ کرتے ہیں, ہم کوئی اس طرح اس کے ممبر تھوڑی ہیں. میں نے کہا جی حوصلہ حوصلہ حوصلہ, ٹھیک ہے نا. اب اس کے بعد میری لائن کٹ گئی. اسی اپنا کام کر رہا ہے. وائس آف امریکہ وہ ہے جس نے ایک جھوٹی خبر دینے کے اوپر اس وقت کی حکومت یعنی کہ پی ایم ایل این کی حکومت کے اوپر, جب پی ایم ایل کی حکومت نے اس پہ کمپلینٹ کی تھی تو وہ باقاعدہ تحقیقات ہوئی تھی, تو وہ ان کی سوشل میڈیا ٹیم کا ممبر تھا جو وہاں پہ وائس آف امریکہ میں ایڈجسٹ ہوا تھا. یہ ایڈجسٹ کون کرواتا ہے؟ تو سانو کیوں نہیں کرواتا؟ یہ تینوں سعودی فنڈڈ ویب سائٹ کے اندر ایڈجسٹمنٹ کس نے کروائی؟ یہ وہ دوسرے دوست ملک کو میں جو $55 ملین یا $60 ملین آیا تھا اس کی ایڈجسٹمنٹ کس نے کروائی تھی؟ یہ جو ہے نا, یہ سوال وہ ہے $1 ملین کویسچن. سمجھتے تسی گئے ہو بڑے عقل مند کھچرے گئے ہو, لیکن نہ میں نے بتایا نہ آپ نے سنا ہے اور آپ نے سمجھ بھی لیا ہے. یہی آپ کی جو ہے ایکومن ہے, یہی آپ کی پولیٹیکل وزڈم ہے. اور جو ایڈجسٹ کرواتے ہیں وہ پھر ٹوسٹ بھی کرواتے ہیں, ٹھیک ہے. وائس آف امریکہ کے اوپر چونکہ پابندی لگوا دی ہوئی ہے ہم نے پاکستان میں, اس کا اتنا امپیکٹ بھی نہیں ہے. بی بی سی کا امپیکٹ ہے, تو بی بی سی کے اوپر ہم پوری طرح ناچ رہے ہیں. بی بی سی میں سے تمام سینئر لوگ جو ہیں کم از کم پاکستان کی حد تک تو فارغ کیے جا چکے ہیں. تو نئے تو آتے ہی بیچارے, کسی مشن کے تحت تھوڑی آتے ہیں, وہ تو راتوں رات امیر ہونے کے لیے آتے ہیں. وہ تو کہتے ہیں ان کا بھی 2 کنال کا گھر ہو, وہ تو چاہتے ہیں ایک ٹرک ہو جس میں پوری طرح ان کا بیڈ لگا اور وہ جہاں پہ ٹریول کریں اس ٹرک میں کریں. وہ تو اس سے انسپائریشن لے کے آتے ہیں نا. تو جب اس سے انسپائریشن لاتے ہیں تو whatever the cost, I repeat, whatever the cost, male or female, both, they are ready to pay and they are paying. That's it. ٹھیک ہے. میں چونکہ سڑا ہوا ہوں اس حوالے سے کہ یہ لوگ کیا کر رہے ہیں, اس لیے میں نے کہا کہ میں آپ کو بتاؤں کہ بیک گراؤنڈ کے اندر ہو کیا رہا ہے. تو اس لیے بچیں اس گمراہی سے, اس پروپیگنڈے سے, بلکہ ڈسٹارٹڈ پروپیگنڈا فیکٹ سے. اور کم از کم جس چیز کے بارے میں آپ کو کچھ بتایا جائے اس کو براہ راست جا کے سن لیا کریں. اصل موضوع تو ہم نے کرنا تھا گلگت بلتستان, وہ تو ہوا ہی نہیں. چلیں وہ اگلے ویلاگ میں کریں گے. ہمارا فیڈ بیک دینا چاہیں تو ہمارا ای میل ایڈریس نیچے لکھا ہوا ہے, اس کے نیچے ہمارے 2 اکاؤنٹس بھی ہیں, ان کے اوپر بھی کبھی کبھی نظر ڈال لیا کریں. اللہ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.